زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا، زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا، ہر موڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا۔ میں منزل مسائل سے ابھی دور تھا، لیکن آپ نے وہ کیفیت بنائی۔ میں اب خطبہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ خطبہ کن حالات میں دیا گیا؟ سید سجاد نے جو خطبہ دیا تھا شام میں، وہ بیوی کے خطبے کے بعد ہے، یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ تو ابھی سجاد کے خطبے کا اثر نہیں ہوا کوئی، وہ اثر تو ابھی بعد میں ہے، اور وہ خطبہ ہے مولا سید سجاد کا مسجد اموی میں، جمعے کا دن تھا، تو وہاں تو سینکڑوں کا مجمع تھا۔ بیوی کا جو خطبہ ہے وہ دربار میں، جہاں اشرافیہ بیٹھی ہے، ایلیٹ کلاس، جہاں وزیر ہے، جہاں سفیر ہے، جہاں مشیر ہے، ان میں غرور، یزید کے بعد دولت طاقت کا نشہ، اور میں بے نہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی زہرا کی شہادت پر میں مسائل لکھ کر لایا تھا اپنے پاس، تاکہ میں بالکل وہ روایت پڑھ سکوں جو بے نہیں کتاب میں موجود ہے، ایک لفظ اپنی جانب سے اضافہ نہیں، کم نہیں، تاکہ ہم محسوس کر سکیں۔ تو آج بھی میں لکھ کر لیا، میں پرنٹ آؤٹ لے آیا تاکہ آپ کیفیت کو سمجھ پائیں۔ یہ لحوف میں سید ابن طاؤس نے اسے لکھا ہے، اور پھر یہیں سے نقل کیا علامہ مجلسی نے بہار النوار میں۔ ریفرنس اس کا یہ، میں عربی نہیں پڑھوں گا وقت بچانے کے لیے، اردو۔ یزید کی محفل میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے کٹے ہوئے سر پہ کیا کیفیت ہوگی اس پر، وہ کیا بیوی کا خطاب ہوگا، خدا کی قسم ہے کہ بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے موجود ہے۔ خدا کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کوئی دعا عطا نہ فرمائے سوائے اپنے امام حسین۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ مولا امام صادق سجدے میں دعا دے رہے ہیں، اور فرماتے تھے وَرْحَمِ السَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرمائے جو ہمارے مسائل پر، ہمارے نام پر بلند ہوتی ہے۔ یہ تو پہلے جملہ کہ میں نے پڑھا آپ کی سنائے بلند ہو گئی، نہیں معلوم کہاں تک میں پڑھ پاؤں گا اسے۔ پہلے اس منظر کو سمجھ پائے آپ کہ بیوی کی نگاہ اپنے بھائی کے اس کٹے ہوئے سر پہ۔ روایت میں علماء یوں کہتے ہیں جب بیوی واپس پہنچی تھی نا شام سے قید کے بعد دوبارہ مدینے جب پہنچی تھی تو قبر رسول پر حسین کا وقت کرتا رکھا تھا اور قبر رسول پر زلزلہ آ گیا تھا۔ اس کو کہوں گا اے اللہ کے رسول، مگر حسین کا کرتا تھا، اور وہاں یہ بہن چند قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی اور فریاد کر رہی تھی اے ہمارے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی سے۔ آپ نے آگے روایت پڑھتی ہے تو جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے غمناک آواز میں فریاد کی جس سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ فرمایا یا حسین یا حبیب رسول اللہ، اے میرے بھائی۔ سب ماتم پہ ماتم کرتے ہوئے نعت سنتے ہوئے یا حسین کہنا اور ہے، حسین کے کٹے سر کو دیکھتے یا حسین کہنا اور ہے، یا حسین اے رسول اللہ کے محبوب، یا ابن مکہ و منا، اے مکہ اور منا کے فرزند، یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، یا ابن بنت المصطفیٰ، اے مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے، سر کٹا ہوا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ بیوی زینب کی آواز کو سن کر وہ سارے حتیٰ دربار میں نہیں موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو رہے ہیں، پورا دربار ہو رہا تھا۔ اور یزید خوف کے عالم میں تھا کہ کہیں یہاں انقلاب نہ آ جائے، کہیں یہاں انقلاب، میں واقعی اگر اختلاف کروں گا تو آپ تصور فرما سکیں کہ بیوی کن مصیبتوں سے گزری ہے۔ بیوی نے فریاد کی اور یزید نے چاہا، اس لعین نے، کہ ہوتا ہے نا ایک جب انسان کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اچھا
اچھا محسوس نہ کر رہا ہوں. کبھی کیا کرتا ہے کوئی انسان, کہتا ہے کہ میں اس پر کوئی ایسا کام کروں کہ شاید یہ اور ڈر جائے. یہ انسانی فطرت ہے. تو بیوی نے جب کلام کرنا شروع کیا تو یزید نے کہا کہ خیزران ایک خاص قسم کی لکڑی ہے, وہ منگوائی جائے. جیسے وہ لکڑی آ گئی, اب سن سکو گے کہ کیا یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور علی کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی کہ بھائی کے لبوں پر چھڑی ماری جا رہی ہے. زینب تو پھر خون حسین, لیکن ابو برزہ اسلمی یہ رسول اللہ کا صحابی ہے. جیسے اس نے یہ دیکھا, وہ اس دربار میں تھا, جیسے اس نے دیکھا وہ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا. اس نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اے یزید کیا تم اس حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول حسین کے لبوں کا بوسہ پیدا کرتے ہیں. اے یزید تو حسین کے ان دانتوں میں چھڑی مار رہا ہے. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور حسین کو گود میں بٹھایا کرتے تھے, حسن ایک گود میں حسین دوسری گود میں, اور کہتے ہیں انتما سیدہ شباب اہل الجنہ. اے حسن اور حسین تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. بیوی نے آیت قرآنی سے آغاز فرمایا ہے. اس میں یہ کہا کہ اے یزید تیرا انجام بہت برا ہوگا. پھر آگے کہا یبنت طلقاء, یبنت طلقاء کیا خطاب ہے, اے آزاد کردہ کے بیٹے. یہ شجاعت دیکھ رہے ہیں آپ, شجاعت زینبی, سبحان اللہ. ہزاروں سجدے کیے جائیں تو کم ہے. وہ دربار, اچھا اب آپ تصور فرما دیے. ایک اور جملہ کہہ دوں, اگر مجھے تقریر کرتے ہوئے پیاس محسوس ہو تو آپ میں سے پانی تو دے دے گا نا کوئی نہ کوئی بولے. اچھا اگر میں تقریر کرتے ہوئے کبھی دائیں دیکھنا چاہوں کبھی بائیں دیکھنا چاہوں تو میری گردن مجبور ہو جائے گی. ایک اور جملہ کہوں, اگر میں اشارہ کرنا چاہوں تو میرے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. زینب نہیں معلوم کتنے دنوں کی پیاسی ہے, ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں, گردن میں بھی رسی ہے, ہاتھوں میں بھی. اس آدم نے بیوی کا حکم کیا امن العدل اے لئیم, کیا یہی تیرا انصاف ہے کہ تو اپنی مستورات اور کنیزوں کو تو چادر میں بٹھا کے رکھے, جبکہ رسول ذاتیوں کو سر بنانا سر بنا. تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹی ہیں, تو ان کی بے حرمتی کا مرتکب. یہ بیوی کے خطبہ کا ترجمہ ہے, میں پڑھتا جاؤں گا اور روتے جائیں گے. تو ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے. تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول ذاتیوں کو بے نقاب شہر بشہر کرایا. تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول ان مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے کر آئے ہیں. رسول ذاتیوں کے کھلے سر کو دیکھ کر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب جملہ سن سکو گے, دور اور نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. ارے یہ صاحب تطہیر فاطمہ زہرا کی بیٹی خطبہ دے رہی. ان کمینوں کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر ہیں. آج رسول ذاتیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں. اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یعنی یزید کی دادی نے عاقلۃ الاقبال, جس نے پاکیزہ لوگوں کا کلیجہ چبایا, ہندا کی طرف اشارہ کیا. اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا. اے یزید, اب یہ جملہ سنیے گا, اے یزید گردش ایام اور مصائب کی کیفیت میں یہ اثر ہو گیا اور مجھے اس حالت میں پہنچا دیا گیا کہ میں تجھ جیسے بدنہاد, تجھ جیسے پست انسان سے کلام کروں. کہاں یزید, کہاں جملہ پہلے کہہ چکا ہوں لیکن اسے دوہرا دوں. جب حضرت ابو جدی کے سامنے کہا گیا کہ بی بی زینب بنت زیاد کے دربار میں داخل ہوئی, آگے ذاکر نے پڑھنا چاہا, انہوں نے روک دیا. انہوں نے اتنی بلند آواز سے چیخ ماری کہ اشرف سے اس جملے کا مطلب بتا ہے کہ زینب جیسی صاحب تطہیر یزید بیٹے شرابی کے دربار میں پہنچ جائے.
پہلے جملے میں گریے کہ ہم کو بتاؤ کہ یہ تو مجھے مسائل اور حالات نے مجبور کر دیا کہ تجھ جیسے کے ساتھ میں کلام کروں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت ہی پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ اس کے بعد بیوی نے آگے فرمایا کہ اے یزید ہماری آنکھیں اشبار ہیں، ہمارے سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ آگے ایک اور بات فرمائی، میں یہیں سے بس آگے میں منزل مسائل پر، آپ رو رہے ہیں، مسائل تو شروع ہو گئے، لیکن آگے فرمایا کہ وَمْكُرْ مَكْرَكَ فَكِدْ كَيْدَكَ، تو جتنے ہیلے کرنا ہے کر لے، جتنے مکر کرنا ہے کر لے، تو یاد رکھ تو لا تقع ذکرنا، نہ تو ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا۔ یہ علم غیب ہے بیوی کا، یعنی اس وقت جب دربار میں بیوی کھڑی ہو اور ہاتھ رسیوں میں ہو اور مستورات عصمت و طہارت کو قیدی بنا کر اور کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہو، اس وقت بیوی یزید کے سامنے یہ کہے کہ تو کچھ کرنا چاہتا ہے کرنے، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ قسم یہ جو ایک جملے کا صدقہ ہے کہ آج میں اور آپ یہاں 5,000 اور بیٹھ کر بیوی رحمت کا ماتم کر رہے ہیں۔ ابھی بیوی کا خطبہ جاری تھا، آپ سن سکو گے آگے، بیوی کا خطبہ ابھی آگے جاری تھا کہ یزید نے پھر منظر دیکھا، تو ایک مرتبہ یزید نے گھبرا کر جلاد سے کہا جلاد تو اس مستور کی گردن اڑا دے۔ اللہ اکبر۔ جلاد آگے بڑھا، جیسے جلاد آگے بڑھا فضا جو تھی نا سن سکو گے نا، سمجھ گیا میں کہاں پہنچ جانا تھا۔ فضا کو فاطمہ زہرا کی وصیت یاد آ گئی، بیوی نے کہا ہے فضا میں جا رہی ہوں، میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے، میں نہ ہوں گی میری بچوں کا خیال کرنا۔ فضا کے دل میں سوچا نہ میں حسن کو بچا سکی، سامنے حسین کا امان ہو گیا، اگر زینب کے سامنے ماری جائے فضا بھی میرے جینے کا فائدہ کیا ہے۔ فضا آگے کھڑی ہو گئی کہ یزید خبردار، اگر جلاد میری بیوی کے پاس آگے آیا، جب تک فضا موجود ہے وہ میری بیوی کے قریب پہنچ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ یزید نے شراب کے نشے میں کہا جلاد تو فضا پر بھی حملہ کر دے۔ اب تو وہاں آگے بڑھا تو حبش کے رہنے والے جو فضا ملکہ رہ چکی تھی، ایک مرتبہ حبش کے رہنے والے کھڑے ہو کے دربار میں کہا خبردار اے یزید اگر فضا کو کچھ ہو گیا تو یہاں کو حرام بن جائے۔ یزید مجبور ہو گیا، جلاد واپس آ گیا، لیکن علی کی وہی سے مدینے کا مدینہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، میرا بڑے دربار میں کنیز کو بچانے والے مل گئے، لیکن تیری بیٹی کو بچانے والا کوئی نہ ملا، تیری بیٹی کو سنبھالنے والا کوئی نہ ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیوی کے خطبے کا اثر تھا کہ یہ لعین مجبور ہوا اہل بیت کو رہا کرنے پر۔